کیا اس لیے بھیجا کہ کھاؤ کماؤ اور مر کے چلے جاؤ؟ اس لیے نہیں بھیجا، بلکہ اللہ نے ہزارہ نعمتیں عطا فرمائی۔ ہم جب کوئی نکیلی چیز، کوئی مضبوط چیز کاٹتے ہیں تو اس کے لیے ان سے پوچھو جن کے دانت نہیں ہیں، وہ بتائیں گے یار دانت کی اہمیت کیا ہے۔ تو اللہ نے ہمیں بہترین نکیلے دانت عطا فرمائے۔ گنا ہے، گوشت ہے، مضبوط سے مضبوط چیز ہم دانتوں کے ذریعے کاٹ کے کھا لیتے ہیں۔ اللہ نے دانت عطا کیے، ناک، ہاتھ، منہ، اس کے ساتھ بچے، پریوار، سب کچھ ہیں۔ یہ سب اللہ نے آپ کو عطا کیا۔ اللہ نے آپ نے اللہ کے لیے کیا کیا؟ آپ نے اللہ کے لیے کیا کیا؟ کام کو صبح چلے گئے، شام کو آئے، سوئے کھائے پیے، پھر صبح چلے گئے، پھر ساری زندگی یہی روزمرہ کا عمل کرتے رہے، کیا لے کے گئے آخرت کے لیے؟ تو جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے رب کو پہچان لیا، اور جس نے یہ پہچان لیا کہ اللہ نے مجھے دنیا کے اندر کسی عمل کے لیے بھی بھیجا، وہ یہ ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ مجھ سے سوال کرے گا تو نے نمازیں پڑھی کہ نہیں پڑھی۔ اور حدیث پاک، قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم النار وقودھا الناس والحجارہ اولو الالباب، کہ بچاؤ اپنے آپ کو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت جہنم کے اندر انسانوں کو بھی جھونک دے گا اور پتھروں کو بھی اٹھا کر کے جھونک دے گا۔ اللہ اکبر۔ تو جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے رب کو پہچان لیا کہ اللہ نے مجھے بھیجا کس لیے۔ تو جس نے یہ پہچانا کہ بچاؤ اپنے آپ کو، اس قرآن پاک کی آیت مبارکہ کے مفہوم اور مطلب کو سمجھا۔ قرآن پڑھتے ضرور ہیں لیکن اس کے معنی اور مفہوم کو نہیں سمجھتے۔ اگر قرآن آپ پڑھیں اور اس کے مطلب کو سمجھیں تو آپ پھر اپنے آنسو کو روک نہیں پائیں گے، بلکہ آپ کے آنسو بھل بھل زمین پر گریں گے، آپ کے دامن تر ہو جائیں گے۔ سورہ نبا اٹھا کے دیکھیے، اس کی تفسیر پڑھیے، آپ کو پتہ چلے گا۔ سورہ عادیات اٹھا کے دیکھیے، اس کو پڑھیے، آپ کو پتہ چلے گا۔ اللہ کے قہر و غضب کا علم آپ کو ہوگا۔ یہ کب ہوگا؟ جب آپ قرآن پڑھیں گے، اس کے مطلب، اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھیں گے۔ کسی عالم دین کی بارگاہ میں آئیں گے، سمجھیں گے، لیکن عالم دین کی بارگاہ میں کیوں آئیں گے بھائی؟ ہم تو خود بہت بڑے علامہ ہیں، ہم کیوں کسی عالم دین کی بارگاہ میں جائیں گے؟ تو جنہوں نے معرفت الہی کو حاصل کیا، جن کے سینے میں خشیت الہی پیدا ہو گئی، پھر وہ چین کی نیند نہیں سوئے، نہ انہیں کھانا اچھا لگتا تھا نہ پینا اچھا لگتا تھا۔ منصور بن عمار رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ کی گلیوں سے نکلے۔ جب کوفہ کی گلیوں سے نکلے رات کے آخری پچھلے پہر میں، تو کیا دیکھتے ہیں؟ گھر سے آواز آ رہی، یا اللہ تجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، عرش اور اس کے ارتفاع کی قسم، تجھے اپنے مقام و مرتبے کی قسم، بلندی کی قسم، اے اللہ تو میری خطاؤں کو نہ دیکھ، میرے گناہوں کا نہ دیکھ، میرے سیاہ دھبوں کو نہ دیکھ، بلکہ مولا تیری شان بہت بلند ہے، یا اللہ تیری عظمت بہت بلند ہے، ان سیاہ دھبا کو نہیں دیکھ۔ مولا اگر تیری بارگاہ میں آئے ہیں تجھ سے نہیں اپنے گناہوں کی معافی تلافی کریں گے تو پھر کس سے کریں گے؟ یا اللہ تو ہی میرے گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے۔ اس طرح سے منبر و محراب پر ایک شخص نوجوان زار و قطار رو رہا تھا۔ یہ منصور بن عمار گلی سے گزرے، جب انہوں نے یہ آواز سنی تو انہوں نے قرآن پاک کی آیت مبارکہ پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم النار۔ اس میں، اس آیت مبارکہ میں ہے عذاب کا ذکر ہے۔ اپنے آپ کو بچاؤ جہنم کی آگ سے، اور اپنے بچوں کو بچاؤ، اپنے اہل و عیال کو بچاؤ، اپنے ماں باپ کو بچاؤ، پریوار کو بچاؤ۔ تو جب یہ آیت مبارکہ اس نے سنی، جو اپنے گھر میں اللہ کی عبادت کر رہا تھا، تو تاب نہ سکا، چیخ نکلی اور آواز ختم۔ تو کہتے ہیں منصور بن عمار جب میں صبح کے وقت اسی گلی میں گیا تو اسی مکان کے صحن میں دیکھا ایک میت پڑی ہوئی، نوجوان مردہ پڑا ہوا ہے، اس کے لوگ ارد گرد جمع ہیں، اور ایک بوڑھی عورت زار و قطار رو رہی ہے، یا اللہ اس کا بھلا نہ کرے، مولا جس نے میرے بچے کی جان لے لی اس کا اللہ بھلا نہ کرے۔ تو
کہا جان لینے والا وہی شخص ہے کہ میرا بچہ آخری پہر میں، رات کے آخری پہر میں منبر و محراب میں نماز پڑھ رہا تھا، اللہ کے حضور رو رہا تھا، گڑ گڑا رہا تھا، کسی نے آیت مبارکہ پڑھی جس میں عذاب کا ذکر تھا، وہ عذاب کی آیت سنی، میرا بچہ تاب نہ لا سکا اور اس کی روح پرواز کر گئی، اس نے جان دے دی۔ اللہ کے ذکر سے کہتے ہیں شام کے وقت جب میں سویا تو میں نے عالم خواب میں اسی نوجوان کو دیکھا، تو میں نے پوچھا اللہ نے تیرے ساتھ کیا کیا؟ تو کہا اللہ نے میرے ساتھ یہ کیا کہ جو جنگ بدر اور احد کے شہداء کو مقام و مرتبہ عطا فرمایا تھا، اللہ نے مجھے وہی مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ تو پھر پوچھا آخر کیوں یہ مقام و مرتبہ ملا؟ کہ وہ اللہ کے حکم سے شہید ہوئے تھے، میں اللہ کے ذکر سے شہید ہو گیا۔ وہ رسول اللہ کے حکم سے شہید ہوئے۔ حضور نے کہا جاؤ جنگ میں، اللہ کے لیے لڑائی لڑو، جنگ کرو، تو وہ اللہ کے حکم سے میں اللہ کے ذکر سے عذاب آیت میں نے سنی اور میں تاب نہ لا سکا۔ جن کے دل میں خشیت الہی پیدا ہو گئی پھر وہ راتوں کو سوتے نہیں، راتوں کو اٹھ کے موبائل نہیں دیکھتے، بلکہ راتوں کو اٹھ کے کبھی کبھی وہ قرآن پاک کی تلاوت بھی کر لیا کرتے۔ ایک اور چھوٹا سا بچہ جس کی 10-12 سال کی عمر، نہر کے کنارے زارو قطار رو رہا، ایک شیخ ایک بزرگ کا گزر ہوا، دیکھا وہ سسکیاں مار مار کے رو رہا، اس کی چیخیں سنائی نہیں دیتی، اتنی سسک کے رو رہا۔ اللہ اکبر۔ وہ شیخ اس بزرگ نے معلوم کیا، اے بیٹا تو کیوں رو رہا، کسی نے مارا ہے؟ تو کہا کسی نے مارا نہیں، قرآن کی ایک آیت مجھے رلا رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن کی ایک آیت مجھے چین سے کھانے پینے نہیں دیتی، رات کو سونے نہیں دیتی۔ تو کہا بیٹا وہ کون سی قرآن کی آیت ہے جس قرآن کی آیت تجھ کو رلا رہی ہے؟ تو کہا قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے قوا انفسکم وعلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، کہ بچاؤ اپنے آپ کو اس جہنم کے ایندھن سے، بچاؤ اپنے آپ کو اس جہنم سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ تو اس بزرگ نے کہا اے بچے تو ابھی چھوٹا بچہ ہے، تس نے تو کوئی گناہ نہیں کیا، تو ابھی گناہوں سے پاک ہے، تو ابھی چھوٹا بچہ ہے، گناہوں سے دور ہے، تو اتنا خشیت کیوں رکھتا ہے؟ تو کہا اس بچے نے اے شیخ آپ تو عقل مند ہیں، بزرگ ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا جب گھر میں آگ روشن کی جاتی ہے، جلائی جاتی ہے، تو جلانے سے پہلے چھوٹی چھوٹی لکڑیاں رکھی جاتی ہیں، جب آگ پکڑ لیتی ہے پھر موٹی موٹی لکڑیاں رکھی جاتی ہیں، بڑی اور بڑی لکڑیاں رکھی جاتی ہیں۔ تو مجھے خوف ہے، اندیشہ ہے، کہیں کل قیامت کے دن اللہ رب العزت جل مجدہ جہنم کو تہبائے میں آگ جو ہے روشن کرے پھر بڑوں کو ڈالے۔ تو مجھے ڈر ہے کہ بڑوں کو ڈالنے سے پہلے مجھ جیسے چھوٹوں کو نہ جہنم کے اندر جھونک دے۔ اللہ اکبر۔ تو جن کے دل میں خشیت الہی ہے، جو قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، جو اس کے ذکر کو سنتے ہیں، جو اس کے ذکر کی محفل میں بیٹھتے ہیں، اللہ انہیں یہ نعمت عطا فرماتا ہے کہ وہ پھر دنیا میں چین و سکون کی نیند نہیں سوتے بلکہ ہمیشہ آخرت کی فکر میں لگے رہتے ہیں۔ عالم دین کی فضیلت پر حدیث پاک کے اندر ہے، اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا، تو یہ خشیت ہوگی کیسے؟ یہ خشیت ہوگی علم حاصل کرنے سے، قرآن کی تلاوت کرنے سے، قرآن پڑھنے سے، علماء کی صحبت میں رہنے سے، علماء کے پاس آنے سے، علماء کی عزت و عظمت کرنے سے، تو یہ عظمت، یہ نعمت پیدا ہوگی۔ لیکن علماء کی ہی عزت ہم نے کھو دی، ہم نے اپنے پیشواؤں کی عزت کھو دی، ہم نے اپنے آقاؤں کی عزت کھو دی، اسی وجہ سے اللہ نے وہ نعمتیں آپ سے چھین لی۔ حدیث پاک کے اندر اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا، ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ علماؤں سے نفرت کریں گے، ان سے بھاگیں گے، ان سے اپنے آپ کو بچائیں گے۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ ان پر 3 چیزیں مسلط کر دے گا دنیا کے اندر، وہ یہ کہ اللہ ان کی رزق سے برکتیں اٹھا لے گا، چھین لے گا، کاروبار سے ترقی، عروج، بلندی چھین لے گا، اور دوسری بات میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمائی کہ ان کے اوپر ظالم حاکم مقرر کر دے گا۔ آج اس دنیا کا حال دیکھ لیجئے، کیسے کیسے ظالم لوگ ہمارے اوپر مسلط کر دیے گئے، یہ علماؤں کی ناقدری کا سبب ہے۔ اور تیسری بات میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمائی، جب وہ دنیا سے جائیں گے تو اللہ نور ایمان کی دولت کو چھین لے گا۔ اللہ اکبر کبیر۔ پھر میرے مصطفیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جس نے عالم دین کی زیارت کی، اللہ اکبر، میرے مصطفیٰ کریم ارشاد فرماتے ہیں
جس نے کسی عالم دین کی زیارت کے لیے محبت کی نگاہوں سے دیکھا، گویا کہ اس نے مجھ کو دیکھا۔ جس نے کسی عالم دین سے مصافحہ کیا، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں گویا کہ اس نے مجھ سے مصافحہ کیا۔ اور جو عالم دین کی صحبت میں بیٹھا، گویا کہ وہ میری صحبت میں، میری مجلس میں بیٹھا۔ اور جو دنیا کے اندر میری مجلس میں بیٹھے گا، کل قیامت کے دن اللہ اس کو جنت میں میرے ساتھ بٹھائے گا۔ اللہ اکبر، یہ عالم کا مقام و مرتبہ ہے۔ حدیث پاک کے اندر ہے، جب کوئی عالم یا طالب علم کسی بستی سے گزر جاتا ہے تو اس بستی کے قبرستان سے اللہ 40 دن کے لیے عذاب کو اٹھا لیتا ہے۔ 40 دن کے لیے عذاب کو اٹھا لیتا ہے۔ اور حضور نے ارشاد فرمایا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، مجھے باقاعدہ طور پر حضور نے نصیحت کی، اے ابن مسعود، تیرا تھوڑی دیر اللہ کی ذکر کی محفل میں بیٹھنا، وہاں تیرے پاس کاپی بھی نہ ہو، قلم نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو، صرف بیٹھ جانا، 1000 غلام آزاد کرنے کا جو اجر ہوگا اس سے کہیں 1000 گنا زیادہ اس محفل میں بیٹھنے کا اللہ تجھے عطا فرمائے گا۔ حضور نے 12 ارشاد فرمایا، اے میرے پیارے صحابہ، جنت کی کیاری میں چر لیا کرو۔ تو صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ جنت کی کیاری کہاں؟ کہا جنت کی کیاری وہاں ہو، وہ ہیں جہاں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے، وہ جنت کی کیاری، وہ جنت کی کیاری ہوا کرتی ہے۔ تو ان جنت کی کیاری کو چر لیا کرو۔ اللہ اکبر۔ اور حدیث پاک کے اندر ہے، اللہ کے محبوب علیہ نبی جنا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، علماء اکرام امت محمدیہ پر ان کے ماں باپ سے بھی زیادہ مہربان ہیں۔ تو پھر کچھ لوگوں نے سوال کیا امام محمد غزالی علیہ رحمہ سے کہ علماء اکرام امت محمدیہ پر ان کے ماں باپ سے زیادہ رحم کرنے والے کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو کہا کہ ماں باپ اپنی اولاد کو دنیا کی آگ سے بچاتے ہیں، لیکن علماء اکرام اس کو آخرت کی آگ سے بچاتے ہیں۔ وہ یوں ایسے سمجھ لیے کہ ماں باپ جسم کے پالنے والے ہوتے ہیں اور جسم قبر کے اندر سڑ گل جاتا ہے، اور ایک عالم دین روح کا پالنے والا ہوتا ہے، اور روح کبھی مرتی نہیں بلکہ اس کا تعلق عالم ارواح سے رہتا ہے۔ تو علم کا پہلا مرحلہ یہ ہے کہ خاموش رہے، اس کے بعد سکون سے اس کو سنے، دھیان سے سنے، پھر اس کو ضبط کرے، اس کو ذہن میں بٹھائے، یاد کرے، اس کے بعد اس پر عمل کرے، پھر جا کے دوسروں لوگوں کو قرآن کی تعلیم دے۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ کے حبیب نے ایک جگہ اور ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی عالم دین کی تعظیم کے لیے کھڑا نہ ہو، کل قیامت کے دن وہ میری شفاعت سے محروم رہے گا۔ اللہ اکبر۔ وہ میری شفاعت سے محروم رہے گا۔ اور آخر میں جملہ فرمایا، جو عالم دین سے محبت کرتا ہے، ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، ان کی صحبت میں رہتا ہے، ان سے علم دین حاصل کرتا ہے، تو اللہ اسے نیک اولاد عطا فرماتا ہے، اور کل قیامت کے دن بے حساب و کتاب اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ اللہ۔ ایک جگہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے پیارے صحابہ، تم میری رضا حاصل کرنا چاہتے ہو تو میری دوست کی تعظیم کیا کرو۔ تو پھر حضور نے جب یہ بات کہی تو صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ آپ کا دوست کون ہے؟ تو سرکار نے فرمایا، میرا دوست وہ طالب علم ہے جو قرآن و حدیث کا علم سیکھ کر دوسروں تک پہنچاتا ہے۔ اللہ، قرآن و حدیث کا علم سیکھ کر دوسروں تک پہنچاتا ہے۔ اور اپنے بچوں کو دینی تعلیم ضرور سکھاؤ۔ ہارون رشید نے اپنے بچے کو اسمعی کے پاس، جو اللہ کے ولی گزرے ہیں، ان کے پاس بھیجا پڑھنے کے لیے، اور کہا حضور ہمارے بیٹے کو پڑھا دیجیے۔ تو کہا ٹھیک ہے۔ تو جب پڑھنے کے لیے اس کو بھیجا، پڑھنے لگا، علم دین حاصل کرنے لگا، تو ایک دن ہارون رشید کا گزر ہوا اسمعی علیہ رحمہ کی بارگاہ سے، تو کہا چلو دیکھتے ہیں اپنے بیٹے کا حال۔ تو کیا دیکھتے ہیں کہ اسمعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وضو فرما رہے ہیں، اور بیٹا ہاتھ سے پانی ڈال رہا ہے، وہ پیر دھو رہے ہیں۔ تو آپ نے ایک درہ مارا، اور درہ مارنے کے بعد کہا، اے بیٹا، اللہ نے تجھے 2 ہاتھ دیے ہیں، ایک ہاتھ سے اپنے استاد زمن کے پیر کو دھو اور دوسرے ہاتھ سے پانی ڈال۔ اللہ اکبر۔
یہ عظمتیں پہلے کے بزرگان دین نے اپنے بچوں کو سکھائی تھیں، عالم دین کا مرتبہ اور مقام سکھایا تھا۔ اللہ کے محبوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین وہ لوگ ہیں جو قرآن کو سیکھیں اور دوسروں تک سکھائیں۔ قرآن کی عظمت کو سیکھو، علم کی عظمت کو سیکھو، علماء کی عظمت کو سمجھو۔ جب علماء کی عظمت کو سمجھو گے اور سیکھو گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کی دنیا اور آخرت دونوں صبر کر رہے گی۔ حدیث پاک کے اندر ہے، اللہ کے حبیب سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرات محترم